الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، صلح حدیبیہ کے بعد غریب اور مسکین اور مظلوم مسلمان جو مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ طیبہ کی طرف اور دیگر اطراف کی طرف وہ کوچ کرے، ان کے خلاف جو بندش تھی، اس بندش کی وجہ سے مسلمان انتہائی پریشان حال تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے لیے جو نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو راستہ دے دیتے ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ ابو بصیر قبیلے ثقیف سے جو تعلق رکھتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد میں انہیں اس قدر اذیت اور پریشانی سے لاحق کیا گیا، وہ مجبور ہو کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ جب وہ مدینہ تشریف لائے تو ان کے پیچھے 2 اہلکاروں کو بھیجا کہ ہمارے اس آدمی کو بھیج دیں جو عہد و پیمان ہوا ہے، اس عہد و پیمان کی روشنی میں اس کو واپس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ جب یہ لوگ ذوالحلیفہ پہنچے تو کھانے کے لیے، کھجور کھانے کے لیے بیٹھے۔ دوران طعام ابو بصیر نے غنیمت سمجھا اور کہا کہ آپ لوگوں کی تلوار تو انتہائی بہترین معلوم ہوتی ہے، ذرا دکھائیے تو۔ ان میں سے ایک دکھاتے ہیں کہ لو دیکھو، وہ تلوار لیتے ہی ایک پر جھپٹ پڑتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرا شخص بھاگ کر کے مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں تشریف لاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چہرہ دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ انتہائی جو خوف زدہ ہے۔ جب وہ ماجرا بیان کرتا ہے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ابو بصیر بھی تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ابو بصیر، تم تو ایسے شخص ہو جو جنگ کو بھڑکا دو گے۔ یہ سننا تھا کہ ابو بصیر وہاں سے نکل کر کے ساحل سمندر کی طرف گئے۔ پھر اس کے بعد میں ابو جندل بھی مکے سے کسی طرح سے بھاگ کر کے ساحل سمندر کی طرف آئے۔ اب یہ وتیرہ بن گیا کہ جو بھی شخص مسلمان ہو کر کے مکے سے بھاگ کر جاتا وہ ابو بصیر سے مل جاتا، یہاں تک کہ ان کی ایک ایسی جمعیت ہو گئی کہ جس کی بنا پر قریش کا جو بھی قافلہ وہاں سے گزرتا اس کو نقصان پہنچاتے۔ اس لیے قریش مجبور ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھے کہ آپ انہیں اپنی طرف بلا لیجئے اور ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ جو بھی شخص مکہ سے بھاگ کر کے مدینہ جائے گا اس کو بھی آپ پناہ دے دیجیے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے مظلوم مسلمانوں کا حل کیا، اور صلح حدیبیہ کے بعد ہی حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ، جو تینوں ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور اسلام لاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ یہی وہ صلح حدیبیہ تھی کہ اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو اسلام کی نشر و اشاعت میں ہر طرح سے آزادی مل گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے، جن میں سے سب سے پہلا خط نجاشی بادشاہ کے نام سے معروف ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط پہنچا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ اسلام لاؤ اور امن و شانتی میں رہو گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعریف کی تھی اس تعریف کو سن کر کے وہ نجاشی مسلمان ہو گئے،
اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس شاہ مصر کے پاس خط لکھا، اور یہ خط جب اسے ملا تو اس نے کہا ہم بھی ایک دین پر ہیں، ہم بھی عیسائی ہیں۔ اور جب بتلایا گیا کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت تھی، وہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح سے تم یہودیوں کو انجیل کی طرف بلاتے ہو، اسی طرح سے یہ قرآن مجید تمہیں جو ہے اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن اس نے اسلام تو نہ لایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے اور تحفے میں ایک دلدل خچر دیا، اور اسی طرح سے 2 خواتین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، ایک ماریہ قبطیہ ہیں اور دوسری ایک خاتون ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور رسالے بھیجے جو آئندہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاک باز ہوں، ان کے خلاف کیچڑ نہ اچھالا جائے، بلکہ اپنی عاقبت کو درست کرنے کے لیے ان پر ایمان لایا جائے، تاکہ دنیا کے ساتھ جو آخرت اور ایک نہ ایک دن ہر شخص کو مرنا ہے، اس کے بعد میں جزا اور سزا ملے گا۔ اگر نبی کی آمد کے بعد میں کوئی شخص، خواہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا بڑا شخص ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر مرتا ہے تو یقیناً اس کی سزا انتہائی دردناک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔